أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 359 ہے. سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 49 اور 50، 49 اور 50. لفظی معنی دیکھیے. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو یزکون، پاک کہتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بل اللہ، بلکہ اللہ ہی، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگے برابر بھی. انظر، دیکھیے، کیف یفترون، کیسے وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وکفا بہ، اور کافی ہے یہ افترا باندھنا، اثما مبینا، ظاہر گناہ. ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی کھلا گناہ کافی ہے. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ بتاتے ہیں، پاکیزہ بتاتے ہیں. دوسری بات یہ بتائی، حقیقت یہ ہے کہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہے اسے عطا کرتا ہے. اور تیسری چیز بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ان 3 باتوں کے علاوہ ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ دیکھیے کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں. یہ چوتھی بات بتائی. اور 5ویں بات یہ بتائی کہ اللہ یہ کفا بھی اثم مبینہ، اور یہی کھلا گناہ کافی ہے. ان کے گناہ گار ہونے کے لیے ہی کھلا گناہ کافی ہے. تو گویا ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بیان کی ہیں. اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنا، یہ بھی ایک بیماری ہے. خود پسندی جس کو کہتے ہیں، اپنے جسم کو بہت حسین سمجھنا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو پاک سمجھنا، اپنے آپ کو بہت ہنر والا، علم والا، کمال والا، جمال والا، جو کچھ بھی ہو سب کچھ سمجھنے والا، یہ بہت بڑی بیماری ہے آدمی کی. یہیں سے غرور وجود میں آتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو پاک کہنا، لیکن بہت خراب ہے نتیجے کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس میں غرور پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، کبر پیدا ہوتا ہے. اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھنے لگتا ہے تو دوسروں کی حقارت اس کے ذہن کے اندر آ جاتی ہے. یہود و نصارہ کے اندر یہ بیماری بالکل عام تھی. یہود و نصارہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ، بہت بڑا صاحب نسبت سمجھتے تھے. ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے تھے. چنانچہ خود یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ بھی تھا، جھوٹا دعویٰ، کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ محبوب ہیں. یہ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا. اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى،
جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی اور نصرانی کے. جو یہود ہے وہی داخل ہوں گے جنت میں, جو نصرانی ہے وہی داخل ہوں گے. یہ ان کا دعویٰ تھا. یہ گویا اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے تھے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑے ہوئے تھے. ان کے پاس کفر موجود تھا. جو شخص کافر ہو, اللہ کے احکامات کو سے منہ موڑتا ہو, اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کرتا ہو اور اللہ کی کتابوں میں تحریف کرتا ہو اور نبیوں کے ساتھ گستاخی کرتا ہو, اللہ کی کتابوں کو پیٹ پیچھے چھوڑتا ہو, وہ اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پاکیزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بتایا, الم ترا, کیا آپ نے دیکھا ہے پیارے پیغمبر, الی الذین, ان لوگوں کو جو یزکون انفسہم, اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں, اپنے آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جھٹکے میں ان کا یہ نشہ اتار دیا, ایک ہی جھٹکے میں. بل اللہ یزکی من یشاء, آدمی کا اپنے آپ کو پاک سمجھنے سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے جب تک کہ اللہ جس کو پاک نہ کرے. اللہ جس کو پاک کرے وہ پاک ہے, اللہ جس کو پاک قرار دے وہ پاک ہے. خالق کائنات اگر کسی کو پاک قرار دے تو وہ پاک ہے. خالق کائنات کسی کو خبیث قرار دے تو وہ خبیث ہے. طیب وہ ہے جس کو رب ذوالجلال طیب قرار دے, خبیث وہ ہے جس کو رب ذوالجلال خبیث قرار دے, پاک وہ ہے جس کو اللہ پاک قرار دے. اسی لیے یہود و نصارا کی بدعملی کے باوجود, نافرمانی, سرکشی, شرارتیں, ان سب کے باوجود اس طرح کی کا دعویٰ کرنا کہ ہم پاک ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, ہم ہی جنت میں جائیں گے, بالکل کھوکھلے دعوے ہیں. یہ کھوکھلے دعوے نہیں مانا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں, وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیل کا لفظ استعمال کیا. اہل عرب کسی بھی حقیر چیز کے لیے 3 الفاظ استعمال کرتے تھے, نقیر, فتیل اور قطمیر. قرآن مجید میں یہ تینوں الفاظ استعمال ہوئے. نقیر کھجور کی گٹلی کا جو گڑھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. کھجور ہوتی ہے, کھجور کے اندر جو گڑھا ہوتا ہے بیچ میں, وہ گڑھے کو کہتے ہیں نقیر. اور فتیل کہتے ہیں کھجور کے گڑھے میں جو تاگا ہوتا ہے. اب جب دیکھیں گے کھجور کا گڑھا ہوتا ہے اس میں سے ایک تاگا نکلتا ہے. کھجور کھاتے ہوئے افطار کرتے ہیں آپ, تو دیکھیے اس میں افطار کے وقت میں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جو فتیل ہے جو دھاگا نکلتا ہے. اور ایک ہے قطمیر, کھجور کی گٹلی پر جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے, اس چھلکے کو کہتے ہیں قطمیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں الفاظ موقع بموقع استعمال فرمائے. یہاں فتیل کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, یہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں, جو نافرمانی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں, ان کے جرم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی, زیادہ سزا نہیں دی جائے گی. ظلم نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ, ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا, انصاف کیا جائے گا, ان کے جرم کی سزا دی جائے گی. لیکن ان پر ظلم نہیں ہوگا. ظلم اتنا بھی نہیں کہ فتیلہ, کھجور کی گٹھلی کا جو تاگا ہے اس تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے. اللہ. بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی. پھر اس کے بعد فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پیغمبر دیکھیے نا, یہ اللہ پر کیسے جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی جنت میں داخل کر دے گا. جھوٹ بات. وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا, ان کا کھلا گناہ ہونے کے, کھلے گنہگار ہونے کے لیے اور ان کے اندر کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے, ان کا یہ جھوٹا وعدہ یا جھوٹا دعویٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خود پسندی سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا اللہ